ان کو اگر دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور اگر ان کو سنو تو علم و حکمت میں اضافہ ہو جائے، ان کو سنو تو علم، حکمت اور بصیرت و معرفت میں اضافہ ہو جائے، اور ان کے اعمال اور زندگی کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ فرمایا جن میں یہ تین چیزیں دیکھو ان کی صحبت و مجلس میں بیٹھا کرو، یعنی منطق ہو، ان کا بولنا، نطق ان کا بولنا آپ کے علم اور معرفت میں اضافہ کرے، ان کو دیکھنا اللہ کی یاد دلا دے، اور ان کے اعمال اور زندگی کو دیکھنا آخرت کو یاد کرا دے۔ یہ جلساء ہے۔ تو ہدایت صحبتوں سے ملتی ہے، ہدایت صحبتوں، اس لیے اہل اللہ طویل طویل سفر کر کے صرف صحبت کے لیے جاتے، گھنٹوں بیٹھے رہتے مجالس میں، صحبتوں میں، نہ پوچھتے نہ سوال کرتے نہ بولتے، چپ بیٹھے رہتے صرف صحبت کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَطْمَعْ فِي الْحُبِّ لِلَّهِ مَعْ حُبِّ الْمِدْحَةِ، اور اگر تو چاہے کہ اللہ کے لیے تجھے محبت نصیب ہو جائے، کسی اللہ والے کی محبت نصیب ہو جائے، پہلے تھا اللہ کی محبت، اگر چاہے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو مال اور شہرت کی محبت چھوڑ دے، اور اگر چاہے کہ کسی اللہ والے کی محبت نصیب ہو جائے، الحب للہ، اللہ کے لیے کسی کی محبت نصیب ہو جائے، اگر یہ چاہے تو پھر اپنی تعریف سے محبت چھوڑ دے۔ اپنی تعریف سے محبت ہوتی ہے نا بندے کو، بندہ چاہتا ہے نا لوگ میری تعریف کریں، محبت ہوتی ہے نا میری تعریف کریں، میری واہ واہ ہو۔ فرمایا جو اپنی تعریف اور مدحت سے محبت کرے گا اسے اللہ والوں کی محبت نصیب نہیں ہوگی۔ وَلَا تَطْمَعْ فِي الْوَرَعِ مَعَ الْحِرْصِ فِي الدُّنْيَا، اور اگر تو چاہے کہ تجھے زہد اور ورع نصیب ہو جائے تو دنیا کا حرص چھوڑ دے، دنیا کا حرص چھوڑ دے۔ وَلَا تَطْمَعْ فِي الرِّضَا وَالْقَنَاعَةِ مَعَ قِلَّةِ الْوَرَعِ، اور اگر تو چاہے کہ تجھے اللہ کی رضا اور قناعت نصیب ہو جائے تو ورع ترک کرنے سے یا کم کرنے سے اللہ کی رضا نصیب نہیں ہو سکتی۔ 14 نصیحتیں کی، 14 نصیحتیں، اور اس کا طریقہ کیسے نصیب ہوں، یہ ساری نصیحتوں کا جو پیکج ہے، یہ عمل کیسے مل جائے۔ امام محمد بن اسحاق حضرت اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم نے ندم سے پوچھا ان چیزوں کے لیے کوئی ایک جامع وصیت کر دیں، نصیحت کر دیں، سارے طریقے اس میں آ جائیں۔ فقال اتخذ اللہ صاحبا وذر الناس جانبا، کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کو دوست بنا لے اور لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے۔ اللہ کو اپنا صاحب بنا لے اور مخلوق کو ایک جانب کر دے، اللہ سے دوستی کر لے اور مخلوق سے کنارہ کش۔ کنارہ کش سے مراد یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا کر دی، ترک تعلق کر دیا، نہیں، یعنی دل کو ان کے گورکھ دھندے میں نہ الجھا۔ کوئی تجھے اچھا جانتا ہے تب پرواہ نہ کر، کوئی برا جانتا ہے تب پرواہ نہ کر، کوئی دوستی کرتا ہے تب بھی خیر خواہی کر، دشمنی کرتا ہے تب بھی خیر خواہی کر، نیک ہے تب بھی خیر خواہی کر، بد ہے تب بھی خیر خواہی کر۔ آپ کہیں گے بد سے کیا خیر خواہی؟ بھئی بد سے یہ خیر خواہی کہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کر۔ آقا نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کر، مظلوم کی بھی مدد کر۔ پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو ہوئی، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرو، بد کو بدی سے روکنے کی کوشش، خیر خواہی کرو، دعا کرو، ہر ایک سے خیر خواہی، پھر دل پریشان نہیں ہوتا۔ جب دل توقع کرتا ہے تو تب پریشانی آتی ہے۔
جب دل امید رکھتا ہے دوسرے آدمی کے رد عمل سے، کوئی امید رکھتا ہے تو پریشانی آتی، دوسرا بندہ پھر امید پہ پورا نہیں اترتا۔ آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، امید رکھے وہ بھی بھلائی کرے، اس نے بھلائی نہ کی، پھر آپ کو دکھ ہو گیا، وہ جی بڑا دکھ ہویا، اس سے بہت دکھ ہو گیا، میں ساری زندگی اس سے بھلائی کرتا رہا، وہ بے حیا نکلا، اس نے میرے ساتھ ایک ہی موقع آیا تو مجھے بھلائی نہیں کی۔ قربان جائیں آپ ہی کی بھلائی پر، تو آپ بھلائی لینے کے لیے کرتے رہے، نہیں وہ تو بھلائی نہ رہی، بھلائی وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، اور کی جائے اور بھول دی جائے، بلا دی جائے۔ وَذَرِ النَّاسَ جَانِبًا، بھلائی کر اور لوگوں کو ایک طرف کر دے۔ وہ آپ کو گالی دیتے ہیں تب پرواہ نہ کر، تعریف کرتے ہیں تب پرواہ نہ کر، دھیان میں ہی نہ رکھ۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، طبقہ ملامتیہ میں سے ایک فقیر ملا، طبقہ ملامتیہ میں سے، میں نے اس فقیر سے پوچھا، صوفی سے، یہ تم کیا کرتے ہو؟ ایسے ظاہری طور پر ایسے برے کام کرتے ہو، ظاہری طور پر ایسے کام کرتے ہو جو شریعت میں تو حرام نہیں ہوتے، شریعت میں تو حرام نہیں ہوتے، مگر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ برا کام ہے، حرام ہے، وہ پھر تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ مثلا طبقہ ملامتی میں ایک فقیر، میں اس کی مثال دوں، اس کی مثال کیسے ہے؟ مثلا وہ ایک سفر سے آیا، لمبے سفر سے بلخ پہنچا، تو ابھی شہر میں پہنچا ہی تھا، رمضان کے دن تھے، بہت لوگ اس کے استقبال کے لیے جمع ہوئے کہ اللہ کا ولی آیا ہے۔ جب دیکھا کہ بہت سے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، ہجوم ہے، نعرے لگانے کے لیے کھڑے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہیں، بہت لوگ جوش میں ہیں، اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا جیب سے نکالا اور کھا لیا۔ دن کا وقت تھا، رمضان کے دن تھے، ماہ رمضان کے، بس وہ سارے استقبال والے اس کو برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اس نے کہا یہ اللہ کا ولی روزہ ہی نہیں رکھا، روزہ ہی نہیں رکھا، یہ وہ خوش ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو کسی مرید عقیدت مند نے پوچھا یہ آپ نے کیوں کیا؟ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس نے اسی لیے تو کیا کہ مجھے برا بھلا کہیں، اسی لیے تو کیا، وہ میرے نعرے لگانے آئے تھے، استقبال کرنے آئے تھے، اور وہ اپنے نعرے لگاتے، استقبال کرتے، ہاتھ چومتے، میرا حال خراب ہو جاتا، میرا نفس بگڑ جاتا، میرا نفس پھول جاتا، نفس کی اماریت پلٹ آتی، وہ کہتا کہ تو بڑی چیز ہو گیا ہے، تیرا یہ درجہ ہے، سارا شہر باہر آ گیا ہے، تو میرا ستیہ ناس ہو جاتا روحانیت کا، ان کا استقبال ہو جاتا۔ اس لیے تو کیا۔ اس نے کہا چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر ماہ رمضان میں روٹی کھا لی۔ اس نے کہا میں تو مسافر تھا، تو مجھ پر تو روزہ فرض ہی نہیں تھا، اللہ نے رخصت دی ہے، مسافر ہے، مرضی اس کی رکھ لے، مرضی بعد میں رکھ لے، میں مسافر تھا، میں نے تو قرآن پر عمل کیا۔ یہ طبقہ ملامتیہ کے صوفیاء ہوتے ہیں، ایسے گر ڈھونڈتے ہیں جو شریعت میں جائز ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ناجائز ہے، پھر وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لوگوں کی سمجھ ہوتی ہے نا اپنی، ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق چلتا ہے، اور ہر بندہ معتبر اور مفتی اعظم ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی صحیح ہے۔ انہوں نے کہا میں تو مسافر تھا اس لیے کھا لیا۔ یہ طبقہ ملامتیہ کے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں تو مجھے ایک فقیر ملا، اللہ والا ولی، طبقہ ملامتیہ سے، تو میں نے اس سے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اخلاص کی بحث میں لکھتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے، لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ جان چھوڑ جائیں لوگ ہماری۔ جو داتا صاحب فرماتے ہیں میں ہنس پڑا۔ ان کا ہنستے کیوں ہیں آپ؟ تو میں نے کہا بھئی تم خود ہی لوگوں کی جان چھوڑ دو۔ ان کو پوچھا کیسے؟ تم لوگوں کا دھیان ہی چھوڑ دو، بس کوئی تمہارے استقبال میں آتا ہے، آتا پھرے، نہیں آتا نہ آئے، تم دھیان ہی نہ کرو ان کی طرف۔ جب تم لوگوں کا دھیان چھوڑ دو گے تو تمہیں ضرورت ہی نہیں ایسی حرکتیں کرنے کی۔ آپ سمجھیں بات کو؟
تو فرماتے ہیں ایک پہلا درجہ مخلص ہے، اور جب دھیان ہی لوگوں کا چھوڑ دیا جائے تو یہ درجہ مخلص ہے، یعنی نفس سے چھٹکارا پا جائے بندہ، نفس سے چھٹکارا پا جائے اور لوگوں کا دھیان ہی نہ رہے، ہاتھ چوم رہے ہیں نہیں چوم رہے، گالی دے رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں آپ کی آمد پر نہیں اٹھ رہے، دھیان ہی چھوڑ دو، اپنے حال میں مست رہو، کرنے تو انہیں جو کرتے ہیں تو جب دھیان چھوڑ دیا تو مخلصین ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طواف میں تھے، حالت طواف میں ایک شخص نے آپ کو پہچان لیا، اس نے پکڑ لیا آپ کو، اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، پتہ نہیں پھر بعد میں آپ ملیں یا نہ ملیں، طواف میں ہی پکڑ لیا، مجھے نصیحت فرما دیں۔